فرماتے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قطع تعلقی سے بھی بچو رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ آپ کا نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال تمہارے لیے درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد ہے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے وہ راستے واضح کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جو سیدھے راستے کے اوپر قائم رہتے ہوئے ان پر چلتا ہے وہ ضرور اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایمان کی بڑی نشانی اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اختیار کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو شرطیں ہیں قبولیت کی، ان کے بغیر اسلام درست نہیں ہوتا، اور ان کے بغیر اللہ کی طرف پہنچا نہیں جا سکتا، اور ان کے بغیر کوئی سیدھے راستے پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، کیونکہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، جیسا کہ اللہ کی کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان والا، سلطنت والا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کے ایمان کے ذریعے ان کو راہ دکھاتا ہے، جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے تصدیق بھی کی ہے، اللہ کی بات کو مانا بھی ہے، اور اس کا تقاضا بھی پورا کیا ہے، یعنی نیک کام بھی کیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ساتھ کی ہے۔ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنا نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس بات کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ۔ یہ بہت جامع الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہمیں ملتے ہیں، جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا منہج واضح کر دیا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بالکل کلیئر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لو کہ اللہ الہ بھی ہے، خالق بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے، اس کی صفات کمال والی بھی ہیں اور جلالت والی بھی ہیں۔ پھر ان باتوں کی تصدیق کرو اور ان کی دلیل دیتے ہوئے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، اللہ کی باتوں کو مانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرو، اور اس کے اوپر ڈٹے رہو یہاں تک کہ وہ فرشتے نازل ہو جائیں جو رحمت کے فرشتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور استقامت اختیار والوں کو بشارت دی ہے۔ فرمایا، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے وعدے سے کہ جس کا وعدہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی قبولیت توحید پر مبنی ہے، اور توحید سب سے اہم شرط ہے کہ اگر توحید نہ ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، یعنی اعمال میں اخلاص سب سے زیادہ اہم ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دین اللہ کے لیے خالص ہو ہی جاتا ہے، اور انسان سارے اعمال صرف اس کی خوشی کے لیے کرنے لگتا ہے۔ وہ یوں
کہ ساری عبادات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی جائیں، ساری نیکیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائیں۔ یہی تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو دل میں اللہ کی تعظیم پیدا ہو جاتی ہے، انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے محبت بھی رکھتا ہے اور اس سے امید بھی رکھتا ہے۔ تو انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ایمان کے ہر معاملے میں اخلاص کو اختیار کرے، چاہے وہ بنیادی ہو یا ذیلی ہو، ساری عبادات میں اسے اختیار کرے، چاہے وہ دل کے ہوں یا عمل کے ہوں یا مختلف اعضاء کے ذریعے کرنے والے ہوں، بلکہ یہ عبادت کی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ساری عبادتیں قائم ہوتی ہیں۔ اس اخلاص کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتا ہے، اور ایمان کے اس مرحلے تک پہنچ نہیں سکتا جب تک اس اخلاص کے ساتھ ساتھ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی اعمال کو نہ کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے کو قبول کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ تقاضا ہے اس گواہی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس گواہی کا تقاضا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حصہ ہے، جو کہ اسلام کی تفسیر ہی ہے، کیونکہ اسلام یہ ہے کہ توحید کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اس کی پیروی کی جائے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسے زبان سے بیان نہ کرے، اور اس کا بیان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک عمل اس کی تصدیق نہ کرے، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک نیت درست نہ ہو اور انسان کے اعمال سنت کے مطابق نہ ہوں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتا ہے، اعمال میں اخلاص بھی اختیار کرتا ہے اور صرف اللہ کی خوشی کو اپنا مقصد بناتا ہے، تو وہ اسلام کے دو بنیادی اصولوں کو جمع کر لیتا ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے، بدعتوں کے مطابق نہیں، ایجاد کردہ عبادتوں کے ذریعے نہیں۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا کہ جو عبادت یوں کرتے ہیں جیسے ان کی مرضی ہو، کسی کی پیروی نہیں کرتے، یوں اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، ان سے قبول نہیں کرتا، یہ لوگ خواہش پرست ہوتے ہیں اور ان سے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے بندے ہیں، خلیل ہیں اور مصطفیٰ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ وہ جانچے کہ آپ میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ امام جلیل جو کہ فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں یعنی کون سا عمل ہے جو صحیح ہو اور درست ہو۔ جب عمل خالص نہیں ہوتا اور درست نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا، جب تک وہ خالص نہ ہو اور درست نہ ہو۔ خالص وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور درست وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہاں آپ کی بات مکمل ہوئی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے ان باتوں کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ حرام ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، حرام ان کے نزدیک وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ پانچوں نمازیں ویسے ہی ادا کرتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جماعت کے ساتھ مسجدوں میں شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، اور بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے تھے، نیکی کی تلقین بھی کرتے تھے اور برائی سے روکتے بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور ساری عبادتیں ویسے ہی کرتے تھے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے۔ صرف اللہ کی عبادت کرتے، صرف اللہ سے دعا کرتے،
کسی اور سے دعا نہ کرتے، نہ آسمان والوں سے، نہ زمین والوں سے، نہ فرشتوں سے، نہ فرشتوں سے، اور نہ سورج اور چاند سے، بلکہ جانتے تھے یہ ساری چیزیں شرک ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کسی مخلوق سے کچھ مانگتے نہیں تھے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی غیر نبی سے، نہ اس کی قبر کے پاس جا کے، نہ اس کی غیر موجودگی میں، صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے، صرف اللہ پر ہی توکل کرتے تھے، مخلوق سے دعا نہیں کرتے تھے جو موجود نہ ہو، کسی مردہ سے کچھ نہیں مانگتے تھے، اس سے کسی برائی کا ازالہ نہیں مانگتے تھے، اس سے شکوہ نہیں کرتے تھے، اس سے مغفرت نہیں مانگتے تھے، اس سے ہدایت نہیں مانگتے تھے، اس سے مدد نہیں مانگتے تھے، بلکہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ یہ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ کی بات یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے صدقے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال صالح بنا دے جو کہ صرف تیرے لیے خالص ہوں، ان میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا، ہمیں رحمت عطا فرما، تو ہی بہت دینے والا ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت ہر چیز کے لیے کشادہ ہے، تیرا علم بھی وسیع ہے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں درست راستے پر چلا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے مسلمانوں، زبانیں بہترین چیزوں، وہ چیز جس سے زبانیں چل سکتی ہیں اور جو بہترین ہے، وہ سب سے بہتر ذکر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، تاکہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے اور اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے نبی، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ ان پر کوئی درود بھیجتا ہے اور جتنی مرتبہ درود سے کوئی غافل ہوتا ہے۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین سے جو کہ صحیح سنت کے اوپر قائم رہنے والے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اے اللہ راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، اور تابعین سے بھی، اور قیامت تک ان کی پیروی اختیار کرنے والوں سے اے اللہ راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اپنے نیک اور موحد بندوں کی نصرت فرما، تو ہی طاقت والا اور عزت والا ہے۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم اور کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے رب العالمین، فلسطین میں صہیونی غاصبوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی بے بسی پر رحم فرما، ان کے خوف کو امن میں بدل دے، ان کے احوال درست کر دے۔ اے اللہ، ان کو ولی اپنی طرف سے مددگار اور دوست فراہم کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے گھروں میں اور ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اور اماموں کی اصلاح فرما، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو جن میں تیری رضا ہے، ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ پاک ہے ہمارا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین، مدنی خطبہ بھی مکمل ہوا، آپ نے مکمل ترجمے کے ساتھ الحمدللہ سن لیا ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا وقفہ ہے اور پھر خلاصوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے آج کے خطبے کا جو موضوع تھا وہ بہت ہی اہم اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس حوالے سے کہ دین کی سمجھ بھی ہمارے ہاں بہت شاندار اور اچھی ہونی چاہیے، کہیں ہماری عبادات میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول نہ رہیں۔ تو آپ نے دو ایسی بنیادی باتیں بتائی ہیں جن کو اگر اختیار نہ کیا جائے یا دونوں ہر عبادت میں شامل نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گی تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنی بات کو شروع یہاں سے کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، ورنہ ہم گمراہ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے کتابوں کو نازل کیا ہے، اس نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور اسی نے ہمیں درست راستہ دکھایا ہے۔ اسلام کے اور ایمان کے بنیادی دو اصول کہ جن کے بغیر کوئی عبادت صحیح نہیں ہے، وہ ایک اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہر عبادت کا خالص ہونا، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہونا۔ ایمان کی بات کی جائے تو ایمان قولی بھی ہے، عملی بھی ہے۔
ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان کے ساتھ اعلان کر کے اس کو بولا نہ جائے، بتایا نہ جائے کہ لا الہ الا اللہ. جب تک انسان زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے. اور جب تک اس کے اعمال اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اس کی منہ سے نکلی ہوئی بات درست ہے، اس وقت تک بھی اس کا ایمان درست نہیں ہوتا. اور پھر تیسری چیز یہ کہ زبان اور پھر عمل، ان دونوں چیزوں کی سچائی ثابت کرتی ہے نیت. اگر نیت آپ کی درست ہے تو ہی آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درست راستہ دکھاتا ہے. یہی استقامت ہے. یعنی جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اس بات کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، ہل نہیں جاتا، کسی بات میں مان لیا کسی بات میں چھوڑ دیا، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا بلکہ مسلسل مانے رکھتا ہے، تو وہ استقامت کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، صحیح راستے کے اوپر جم جاتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع حدیث میں ایک مختصر سے الفاظ کے اندر بہت بڑی بات بیان کر دی کہ اسلام میں انسان کو چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر ڈٹ جائے. جو اس بات کے اوپر ڈٹ جاتا ہے وہی استقامت والا ہوتا ہے. جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک جو اس بات کے اوپر قائم رہتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو آ کے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ، جنت ملنے والی ہے جس کا وعدہ آپ کے ساتھ دنیا میں کیا جاتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہیں اور ان باتوں کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں جب تک موت نہ آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرماتا ہے. پھر اگر اخلاص کو دیکھا جائے نا تو اخلاص ایسی چیز ہے کہ جو ہر عبادت میں ایسا ضروری ہے. یعنی جس دل کے اندر ایمان بیٹھ جاتا ہے اس میں اللہ کی تعظیم خود بخود آ جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مومن ہو اور آپ اللہ کا احترام نہ کرتے ہوں. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی تعظیم خود بخود آ جاتی ہے، اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے، اللہ سے امید بھی خود بخود آ جاتی ہے اور اللہ سے خوف بھی خود بخود آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جب ایمان ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اگر ان میں کوئی چیز مس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی موجود ہے. اور اگر صرف اخلاص موجود ہو، صرف ایمان موجود ہو، تو اعمال قابل قبول نہیں ہوتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ساتھ نہ کی جائے. اور پیروی کیسے؟ پیروی کی جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام یا جیسے کرنے کا کہا ویسے کیا جائے، اور پھر بدعت سے دور رہا جائے. اللہ کی عبادت ویسے کرنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ویسے عبادت نہیں کرنی جیسے ہمارا دل چاہتا ہے، بلکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے، اس سے دور نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، فرما برداری کر لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتا ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک قول اس کی تائید نہ کرے، قول اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک عمل اس کی تائید نہ کرے، اور جب تک نیت ان دونوں چیزوں کی تائید نہ کرے اور سنت کے مطابق نہ ہو تب تک ایمان درست نہیں ہوتا. ایمان اور اخلاص دونوں کو جمع کر دینا یہی نجات کا ذریعہ ہے. جو ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو مس کر دے گا وہ درست راستے پر نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہی قبول فرماتا ہے جو درست بھی ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو، خالص بھی ہو اور درست بھی ہو. جو خالص ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اس اعمال میں. اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو ہی درست ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام اللہ کی عبادت کرتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. لہٰذا شرک سے بچنا چاہیے. تو خلاصہ اور مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص موجود ہونا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے، اور جہاں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز مس ہو گئی وہاں سمجھیے کہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی پیغام حرمین کے ساتھ۔ دعا کیجئے ہمارے لیے، اپنے لیے، اللہ تعالیٰ زندگیاں آسان فرمائے اور آخرت کے مراحل ہمارے لیے بہتر فرمائے۔ اگلے جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔